ایجوکیشن بینک کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی پوئم ہے جو فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ اور یہاں کے پی کے میں بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اوزیمینڈیس جو کہ پرسی بائسی شیلے یا پی بی شیلے کی مشہور پوئم ہے، جس میں انہوں نے قدیم مصری بادشاہ ایجپشن کنگ، جس کو ہم فیرون کہتے ہیں یا انگریزی میں اس کو فیرو کہتے ہیں، گریک میں اس کو اوزیمینڈیس کہتے ہیں، اس کے بارے میں اور اس کے مجسمے کے بارے میں اس نے یہ پوئم لکھی ہے، اور اس میں بہت سارے میننگز ہیں کہ اس کی شان و شوکت دیکھیے اور آج اس کے مجسمے کا کیا حال ہے۔ پوری پوئم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹ کبھی ختم نہیں ہوتا، جو اسکلپچر بنایا گیا ہے مجسمہ، وہ اس کی شان و شوکت اب بھی باقی ہے، لیکن زندگی اور انسان کی شان و شوکت اور بادشاہت یہ ساری فانی ہے، اور اس میں پوری تھیم جو ہے وہ زندگی کی ناثباتی بے ثباتی کا ہے۔ آئیے ہم پوئم کو پڑھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ فنی کارٹونز جو بنائے گئے ہیں کنگ کے، وہ غور سے دیکھیے، اور یہی ہم پوئم میں بھی یہی طنز کیا گیا ہے۔ کسی کارٹونسٹ نے اس پوئم کو اس طرح بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے۔ یہ آپ وہ اسکلپچر دیکھیے، یہ جو مجسمہ ہے یہ پکچر میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ گرا ہوا مجسمہ ہے جس کا چہرہ زمین میں ریت میں دھسا ہوا ہے اور اس کی صرف ٹانگیں کھڑی ہیں۔ اس سائڈ سے تو زیادہ کلیئر نہیں لگ رہا، یہ پوئم آپ دیکھیے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی پیرافریزنگ دیکھیے۔ Someone is hearing a story from a traveler who once saw the statue of Egyptian pharaoh Ramesses II. اس کو Ramesses II کہتے ہیں، فیرو کو۔ The traveler described the statue and continues on to detail the state of destruction the statue is today and the irony of phrase carved into the statue. آئیے اب اس پوئم کو لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی دو لائنز دیکھیے آپ۔ I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone. میں نے ایک ٹریولر سے، ایک سفر کرنے والے سیاح سے سنا جو ایک قدیم زمین سے، جو ایک یادگار اور تاریخی زمین سے لوٹا۔ اس نے کہا کہ میں نے بغیر دھڑ کے دو لمبی ٹانگیں دیکھی۔ یہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کی ایکسپلینیشن کو بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کیا دیکھا؟ لائن 3 and 4. Stand in the desert near them on the sand half sunk a shattered visage lies whose frown. اس نے دیکھا stand in the desert، جو ٹانگیں ڈیزرٹ میں کھڑی تھی، near them on the sand half sunk a shattered visage lies. زمین پر اس کے نزدیک ریت میں، ان ٹانگوں کے نزدیک ریت میں اس کا چہرہ یعنی اس کا سر آدھا دھنسا ہوا تھا۔ ویزیج چہرے کو کہتے ہیں، ہاف سنگ آدھا دھسا ہوا تھا، شیٹرڈ بکھرا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ whose frown کہتے ہیں تیور کو، چہرے کے ایکسپریشنز اور تکبرانہ تاثرات کو، whose frown جس کے تاثرات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لائن 3 4 اب لائن 5 and 6. And wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor will those passion read. یہ مجسمہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے جو بنانے والا ہے مجسمہ ساز ہے اسکلپٹر TOR کے ساتھ مجسمہ ساز کو کہتے ہیں۔ اگر یہ TURE ہو اسکلپچر تو پھر یہ مجسموں کو کہتے ہیں۔ مجسمہ ساز نے وہ تاثرات بہت اچھی طرح پڑھے۔ کون سے تاثرات؟ رنکلڈ لپ، اس کے ہونٹ بھی مرجھائے ہوئے یا جھریوں سے بھرے تھے، اور سنیئر آف کولڈ کمانڈ، اور اس کے تاثرات انتہائی سرد تھے۔ سنیئر بھی کہتے ہیں کسی دوسرے انسان کو کم تر دیکھنا، نفرت سے یا تکبر سے دیکھنا، اور کولڈ کمانڈ جو انتہائی سنگ دلی کے تاثرات ہیں وہ اس کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے۔ آئیے میں آپ کو اس کی
وہ تصویر دکھاتا ہوں جس میں وہ زمین میں دھسا ہوا اس کا مجسمہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا مجسمہ ہے ریت میں دھسا ہوا، اس کی یہ شکل وزیج جو ہے یہ ہاف سنک، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، اسی شکل میں اس نے دیکھا اس کو۔ لائن 7 اور 8 which yet survive stamped on these lifeless things the hand that mocked them and the heart that fed۔ وہ اس پر جو تاثرات نمایاں تھے وہ ابھی تک باقی تھے۔ stamped on these lifeless things، اس بے جان چیز پر اس کو اچھی طرح سے سمایا گیا تھا، اسٹیمپ کیا گیا تھا۔ اسٹیمپ کسی چیز کو محفوظ کرنا، سامان کلیئرلی اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو باقی رہنے دینا۔ the hand that mocked them، جن ہاتھوں نے اس کو بنایا تھا، mocked them بنانا یا نقالی کرنا، نقل اتارنا، and the heart that fed، اور جس دل سے اس نے اس کو بنایا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں اس نے بہت بہترین طریقے سے کی تھی۔ ان لائنز میں وہ اسکلپٹر کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے، اسکلپٹر کی تعریف کر رہا ہے۔ نیکسٹ لائن نمبر 9 to 11۔ اب یہاں سے 8 لائن تک جو تھے وہ آکٹیٹ تھی، وہ سونیٹ کی پہلی امپورٹنٹ پارٹ تھا۔ اب آخری 6 لائن جو ہے سیسٹٹ، اس میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جو مضمون پہلے 8 لائنز میں بنایا جاتا ہے اس کو باقی 6 لائنز میں کنکلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر۔ اب بات دوسری طرف چلی گئی، مائی نیم از اوزیمینڈیس کنگ آف کنگز، لک آن مائی ورکس یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر۔ پیڈسٹل جس کو پائیدان یا بیس کہتے ہیں، جس پر مجسمہ کھڑا ہوتا ہے، یہ الفاظ لکھے تھے، پائیدان پر یہ الفاظ لکھے تھے یا نمایاں تھے، ظاہر تھے کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ کنگ آف کنگز بیبلیکل ایکسپریشن ہے، بائبل میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بار بار استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں بھی ہے مالک الملک۔ مالک الملک جو ہے یہ اس کا متبادل ہے، یہ انسانوں کے لیے اس طرح کے الفاظ جائز نہیں ہیں، یہ انتہائی تکبر یعنی اپنے آپ کو خدا قرار کہنے کے الفاظ ہیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جس کی لڑائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، موزس جس کو کہتے ہیں بائبل میں۔ لک آن مائی ورکس، میرے کام دیکھو، اس پر لکھا تھا کہ میرے کارنامے دیکھو، یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، بڑے کارنامے اور چھوٹے کارنامے۔ ڈسپیئر ویسے تو مایوسی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ایڈیمیٹیکلی اس کا مطلب ہے بگ ڈیڈز اینڈ اسمال ڈیڈز، چھوٹے کام۔ اوزیمینڈیس کنگ آف کنگز اینڈ ڈسپیئر۔ تو یہ سارے الفاظ آپ اسکرین پہ ایکسپلینیشن کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آخری 3 لائنز میں 12 سے 14 تک، nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands reach far away۔ کچھ بھی باقی نہیں رہا، جو ساری شان و شوکت تھی اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ راؤنڈ اینڈ ڈیکے آف دیٹ کولوسل ریک، وہ کولوسل ریک جو بہت بڑا مجسمہ ہے، ریک کہتے ہیں اس کی باقیات، اس کے کھنڈرات، اس کے ٹکڑے، وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ راؤنڈ اینڈ ڈیکے دونوں کا مطلب ہے ختم ہو گئے ہیں۔ اینڈ لیول سینڈز ریچ فار اوے، اور ریت کے ساتھ ایک ہی لیول پر ہو گئے ہیں، ریت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ فار اوے بہت دور تک، ریچ کہتے ہیں، اسٹریچ کہتے ہیں دور تک، وسیع و عریض علاقے تک، یعنی میرے جو باقیات ہیں وہ بھی اب ریت کے ساتھ ریت ہو گئے ہیں۔ کولوسل بہت بڑی چیز کو، بہت بڑے مجسموں کو کہتے ہیں۔ لون کہتے ہیں اکیلے پن کو، تنہائی کو، بے بس ہونے کو بھی لون کہتے ہیں۔ یہ سب میٹافوریکل لینگویج ہے، اور یہ پوری پوئم ایک میٹافر تھی، ایکسٹینڈڈ میٹافر، جس میں زندگی اور زندگی کی فانی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ آج تک اتنی ایکسپلینیشن کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس پوئم کی، جس میں اس میں جو لٹرلی ڈیوائسز اور فیگوریٹو لینگویج استعمال ہوئی ہے، اس کے ایکسرسائز وغیرہ ساری چیزوں کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔